بقرہ عید ہے بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا خواب تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ آپ کے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ پاک کے نبی بھی ہیں۔ آپ کا ایک لقب ہے ذبیح اللہ۔ کیا لقب ہے؟ ذبیح اللہ۔ جی ہاں، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 13 سال کی ہوئی تو آپ کے والد صاحب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، ایک خواب دیکھا جس میں اللہ پاک کی طرف سے آپ کو کچھ اس طرح حکم ہوا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو اس وقت جو تاریخ تھی وہ تھی 8 ذو الحجہ۔ کیا تھی؟ یعنی 8ویں رات، ذو الحجہ کی 8ویں رات، 7 دن گزر گئے تھے۔ اب آپ علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو صبح اٹھے تو آپ اس پر غور و فکر کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ غور و فکر کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ خواب کس کی طرف سے ہے۔ تو اسی لیے پیارے بچوں 8 ذو الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی غور و فکر کا دن، سوچ بچار کا دن، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن غور و فکر کر رہے تھے، تو اس لیے اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ سوچ بچار کا دن۔ اب کیا ہوا؟ اب اگلی رات یعنی 9 ذی الحجہ کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہی خواب دیکھا، پھر دوبارہ یہی خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک تمہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب اگلے دن صبح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ پاک، یعنی آپ نے پہچان لیا۔ اسی لیے پیارے بچوں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ۔ ہم سنتے ہیں نا جیسے 9 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یوم عرفہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دن یقین ہوا تھا اپنے خواب کے بارے میں کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ پھر کیا ہوا آگے؟ پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذو الحجہ کی رات کو، 10ویں رات، پہلے دیکھا 8ویں رات کو خواب، پھر 9ویں رات کو خواب دیکھا، اب کون سی رات آ گئی؟ 10ویں رات آ گئی۔ 10 ذو الحجہ کی رات کو آپ علیہ السلام نے دوبارہ یہ خواب دیکھا۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پکا ارادہ فرما لیا، اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اسی لیے 10 ذو الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ 8 ذو الحجہ کو یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن، اور 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن، اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ جب خواب آپ نے دیکھ لیا، اب پکا ارادہ کر لیا ذبح کرنے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا۔ کس سے؟ اب آپ دیکھیں یعنی کیسا یہ رشتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک والد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اور خواب میں حکم کس کا ہوا ہے؟ قربانی کرنے کا۔ کن کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیان فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، بے شک میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ تو پیارے بچوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، سبحان اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کتنا پیارا جواب تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی رضا پر ہی اپنی رضا ظاہر کی، یعنی آپ راضی ہو گئے اس معاملے پر۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے باپ، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجئے، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجئے، ان قریب آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والے میں سے پائیں گے، یعنی صابر پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیان فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اب کیا ہوتا آگے؟ پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب ذبح کی جگہ پر لے جانے لگے۔ کہاں لے جانے لگے؟ ذبح کی جگہ پر۔
لیکن راستے میں شیطان نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ آپ کو روکے، کیونکہ شیطان ہے کھلا دشمن انسان کا، شیطان کھلا دشمن ہے۔ لیکن پیارے بچوں، شیطان کی جتنی بھی کوششیں تھی وہ سب کی سب ناکام ہو گئی، اور اللہ پاک نے یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد بھی فرمائی۔ شیطان نے 3 جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، جسے جمرہ بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مرتبہ 7 چھوٹے پتھر یہ شیطان کو مارے، تو اس کے بعد جو شیطان تھا وہ آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کی جگہ پر لے کر پہنچ گئے، جہاں پر ذبح کرنا تھا اور قربانی کی جو جگہ تھی، وہاں پر جب پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہے۔ وہ کیا تھے؟ آئیے ہم سنتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ابا جان، آپ جو ہے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا تاکہ میں تڑپوں نہ، میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا تاکہ میں تڑپوں نہ۔ اچھا، اسی طرح آپ اپنے آپ کو مجھ سے بچا کے رکھیے گا تاکہ میرے خون سے کہیں آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں اور میری والدہ دیکھ کر اس خون کو پریشان ہو جائیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب گھر جائیں تو میری والدہ سے میرا سلام کہیے گا، میری والدہ سے میرا سلام کہیے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسے صبر کرنے والے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ کیسے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے والے تھے۔ پیارے بچوں، ہمیں دیکھنا چاہیے، اس سے سیکھنا بھی چاہیے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے چھری کا رخ بدل دیا، اور پھر کچھ ندا آئی اس طرح، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور ہم نے ابراہیم کو ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور بے شک ہم احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک بڑا ذبیحہ دے دیا۔ جی ہاں پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے ایک موٹا اور بڑا سینگوں والا ایک دمبا، یہ کہاں سے بھیجا تھا؟ جنت سے۔ کہاں سے بھیجا تھا؟ جنت سے بھیجا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس کو فدیہ بنایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح سے بچا کر بھی رکھا، اور آپ کو ذبح کا ثواب بھی عطا کیا گیا، اور قیامت تک کے لیے آپ کو ذبیح اللہ کا لقب بھی عطا کیا گیا، یعنی اللہ پاک کی رضا پر ذبح ہونے والے۔ ذبیح اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کی رضا پر ذبح ہونے والے۔ تو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ پیارے بچوں، اس میں ایک بات آپ کو بتانی تھی کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان کے جو خواب ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کن کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جو یہ خواب دیکھتے ہیں وہ یقیناً سچا ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس طرح کا خواب دیکھیں گے تو ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا، اس پر اجازت ہمیں نہیں ملے گی عمل کرنے کی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بقرہ عید ہے، بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے، مدنی چینل آ گئے۔